نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر وأعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ابھی آپ نے سورہ مزمل کی آیت 19 و 20 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ پیش ہے ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، آیت 19۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر وأعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، آیت 20۔ ترجمہ: یقین مانو یہ ایک بڑی نصیحت ہے، پھر جو شخص چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے۔ بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی تقریباً 2/3 رات اور 1/3 رات کے وقت قیام کرتے ہیں، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم اس عبادت کو نہ نبھا سکو گے، لہٰذا وہ تم پر متوجہ ہوا۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے اور کچھ سفر میں، اللہ کا فضل روزی تلاش کرنے میں مصروف ہوں گے، اور کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھو۔ نماز پابندی سے باقاعدہ پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور تم اپنے لیے جو نیکی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور اجر میں بڑھی ہوئی پاؤ گے۔ تم اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے رہو، یاد رکھو اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مزمل کی آیت 19 اور 20 کا تفسیر۔ آیت 19 یعنی یہ سورت نصیحت ہے، اس سے ارباب ہوش و خرد و نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کو جس کی ہدایت منظور ہوگی وہ رب کی راہ پر چل پڑے گا۔ سورہ دہر کی آیت 30 اور 31 میں فرمایا، تم نہیں چاہتے بلکہ اللہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ آیت 20 یعنی آپ اور آپ کے ساتھی تقریباً 2/3 رات کو یا آدھی رات کو یا 1/3 رات کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں۔ ان کا قصد
وقت کی تعین نہیں بلکہ تہجد پڑھنا ہے، اور خاص وقت معلوم کرنا ان کے بس کا بھی نہیں، کیونکہ رات دن کا ٹھیک ٹھیک اندازہ اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن تم شب بیداری میں ہمیشگی نہیں کر سکتے، اور اس کا نبھانا تمہارے بس سے باہر ہے، لہٰذا اب تم رات میں جس قدر نماز آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ پھر فرمایا شب و روز کا صحیح اندازہ اللہ ہی کو ہے، کبھی دن رات برابر ہو جاتے ہیں، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، اور کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جو فرض اس نے تم پر واجب فرما دیا ہے تم اسے نبھا نہ سکو گے، لہذا جس قدر آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھو، یعنی رات کی حد بندی نہ کرو، اور رات میں جس قدر نماز آسانی سے پڑھی جا سکے پڑھو۔ یہاں قرات سے نماز مراد ہے، بنی اسرائیل میں اس کا عکس ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کی آیت 110 میں، اور اپنی صلات قرات نہ زور سے پڑھو اور نہ آہستہ سے۔ پھر فرمایا اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں اور مسافر بھی ہوتے ہیں، کوئی تجارت کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی حج کے لیے اور کوئی جہاد کے لیے، یہ عذر والے ہیں اور تہجد کو نہیں نبھا سکتے، اس لیے اللہ نے فرضیت منسوخ کر دی۔ اسبات نبوت، یہ آیت بلکہ پوری صورت مکی ہے، اور مکے میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا، لہذا یہ نبوت کے ثبوت کی دلیل ہے، کیونکہ اس میں مستقبل کے غیب کی خبر ہے جو آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔ پھر فرمایا لہذا تم کو جس قدر قرات یعنی نماز آسان ہو پڑھ لو، یعنی جس قدر قیام آسانی سے کر سکو کر لو۔ پھر فرمایا کہ فرائض کی حفاظت کرو، نماز پابندی سے باقاعدہ پڑھتے رہو اور زکوٰۃ نکالتے رہو۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ مکے میں فرض ہوئی، پھر مدینے میں نصاب مقرر ہوا۔ فرضیت تہجد کی تنسیخ، یہی آیت تہجد کے فرضیت کی ناسخ ہے جو اس صورت کی ابتدائی آیتوں سے فرض ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی فرض ہیں؟ فرمایا نہیں، البتہ نوافل ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی صدقہ خیرات کرتے رہو، اللہ تمہیں اس کا بہترین اور بہت زیادہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ قرض حسن کی تفسیر، حق تعالی شانہ عما نوالہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 245 میں، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے پھر اللہ اسے 2 چند بڑھا کر لوٹا دے؟ نیکیاں مال سے بہتر ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم جو نیکیاں کر لوگے وہ تمہارے لیے اس مال سے کہیں بہتر ہیں جسے تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے، ان کا آخرت میں بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بتاؤ کسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ہم میں کوئی نہیں جسے اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پیارا ہو، ہم سب کو اپنا ہی مال پیارا ہے۔ فرمایا جواب پر خوب غور کر لو۔ بولے ہمیں تو یہی معلوم ہے۔ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، اور جو وارثوں کے لیے چھوڑ دیا وہ تمہارا نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ تم کو یہی مال پیارا ہے جس کو تم چھوڑ کر جانے والے ہو۔ اگر اپنا مال پیارا ہوتا تو خوب دل کھول کر خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ پھر فرمایا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، اور پکا یقین رکھو کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ جو نادم ہو کر سچے دل سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ سورہ مزمل کی تفسیر مکمل ہوئی، اللہ قبول فرمائے آمین۔ یہ تھا سورہ مزمل کی آیت 19 اور 20 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔